قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتع تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الحالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 83 سے بیان ہے. یعقوب نے کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے تو اب صبر جمیل ہی مناسب ہے. ان قریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا. بے شک وہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے. اور ان سے پشت پھیر لی اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. اور وہ غم برداشت کرنے والے تھے. بیٹوں نے کہا آپ یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ سخت بیمار پڑ جائیں گے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعقوب نے کہا میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے. اب پیچھے سورہ یوسف کا سارا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام والا آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. بہرحال جب بھائی اونٹوں پر اناج اور غلہ لادے ہوئے گھر پہنچے، بنیامین ساتھ نہیں تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے ساری بات بتا دی. اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے والد، اصل میں آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور وہ پکڑا گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرے بیٹے کے اوپر چوری کا الزام لگانا غلط ہے. اس نے ہرگز چوری نہیں کی. اس میں ایک راز الہی ہے جسے تم نہیں جانتے. تو میں یہ جو صدمہ ہے اب اس پر صبر جمیل کروں گا. حضرت یعقوب علیہ السلام. بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کی بات سنی تو جس طرح انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ان کو دی ہوئی خبر پر، کیونکہ جب ان کے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو آج سے کئی سال پہلے یہ کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، تو انہوں نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا تھا. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ وہ کتنا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ جس نے یوسف کو تو کھا گیا، مگر یوسف کی جو قمیض ہے وہ صحیح سلامت ہے. اس نے قمیض کو کوئی چیرا پھاڑا نہیں ہے. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں. تو اس وقت بھی انہوں نے ان کی خبر کے اوپر یقین نہیں کیا تھا، تو انہوں نے اس خبر کے اوپر بھی یقین نہیں کیا، حالانکہ ابھی وہ لوگ سچ بول رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس طرح اس نے چوری کی ہے، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، چوری والی جو بات ہے یہ غلط ہے. میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا جن سے. تو آپ نے فرمایا جن سے کہ یہ تم لوگ اپنے پاس سے ایک بات بنا رہی ہو جن سے، اور گو کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے. تم نے اس سے ان کی یہ مراد نہیں تھی کہ تم نے جھوٹ کہا ہے، بلکہ ان کی مراد یہ تھی
کہ بنیامین کو میرے پاس سے نکالنے اور اس کو مصر میں لے جانے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ تم نے کوئی بات بنائی ہے جس کے نتیجے میں یہ مصیبت آئی ہے، تو تم نے اس کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بہت ضد کی، قسمیں کھائیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، عہد و پیمان کیے، مگر تم نے جو کچھ سوچا تھا تقدیر میں اس کے بالکل خلاف تھا۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو صبر جمیل ہی مناسب ہے، اب تو صبر جمیل ہی مناسب ہے، فصبر جمیل، تو اب صبر جمیل ہی مناسب ہے۔ اچھا، امام غزالی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت کرنا حرام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ اللہ سے شکوے اور شکایتیں کرتے ہیں، تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ سے شکوہ اور شکایت کرنا حرام ہے۔ جب آدمی اپنی کسی بیماری میں یا کسی مصیبت میں اپنی اس بیماری کا یا اس مصیبت کا کسی کے سامنے ذکر کرتا ہے اور وہ اس بیماری کو یا اس مصیبت کو ناپسند کرتا ہے، ایک بندہ بیمار ہو گیا، اس کو دل کی تکلیف آ گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو، اور اب وہ اس دل کی تکلیف کا لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہے اور اس دل کی تکلیف کو اچھا نہیں سمجھتا، جون سے ناپسند کرتا ہے، یعنی اپنی اس مرض یا مصیبت کو جو بھی اس کے پر آئی ہے وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، تو اصل میں وہ اللہ، امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے فعل کی شکایت ہے۔ یہ لوگوں کے سامنے اس بیماری کا اس نیت سے ذکر کرنا کہ وہ اس بیماری یا اس مصیبت کو برا سمجھ رہا ہے کہ میرے اوپر یہ تکلیف کیوں آئی ہے، یہ مصیبت کیوں آئی ہے، تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے فعل کی شکایت ہے اور یہ حرام ہے، یہ عمل حرام ہے۔ ہاں، اگر تو یہ بات ہو کہ اللہ نے اس کو جس بیماری میں، جو بھی مصیبت میں، جس میں بھی وہ مبتلا ہوا ہے، وہ اس کو ایسا نہیں ہے کہ وہ ناپسند کر رہا ہے یا اس سے ناراض ہے یا وہ اللہ سے کوئی شکوہ کر رہا ہے یا وہ کوئی شکایت کر رہا ہے، صرف اتنا ہے کہ جیسے کہ دوست احباب کے اندر اپنے درد یا مصیبت کا کسی سے اظہار کرنا، تو پھر ایسی صورت میں اپنی بیماری یا مصیبت یا تکلیف کا اظہار کرنا پھر حرام نہیں ہے۔ ادروائز اگر اس کے دل میں یہ بات ہو کہ اس کے دل میں شکوہ ہو، اللہ سے شکایت ہو، یا اس تکلیف یا اس بیماری یا وہ جو مصیبت آئی ہے وہ اس کو برا سمجھتا ہو، تو یہ اللہ کے فعل کی شکایت ہے اور امام غزالی فرماتے ہیں یہ حرام ہے۔ لیکن اگر یہ بات ثابت شدہ ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بیماری آئی ہے وہ اس کو برا سمجھتا ہے، نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی مصیبت آئی ہے وہ اس کو برا سمجھ رہا ہے یا اس سے ناراض ہے یا اس سے نفرت کر رہا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ اللہ سے شکوہ بھی نہیں کرتا اور شکایت بھی نہیں کرتا جن سے۔ ہاں بھئی، اپنے دوست احباب سے، رشتہ داروں سے یا آپس میں بیٹھے نشست و برخاست میں وہ اپنے درد اور مصیبت کا اظہار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ پھر یہ فعل حرام نہیں ہوگا جن سے۔ تو بہرحال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تعظیم اور اس کی معرفت کی نشانی یہ ہے کہ تم اپنی تکلیف کی شکایت نہ کرو اور اپنی مصیبت کا ذکر نہ کرو۔ اب یہ دیکھیں، یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام غزالی فرماتی ہیں کہ اللہ کی تعظیم اور اللہ کی معرفت، جس کے دل میں اللہ کی تعظیم ہے، اللہ کی معرفت ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کو جب کوئی تکلیف آئے گی تو اس کی شکایت نہیں کرے گا اور نہ اپنی مصیبت کا ذکر کرے گا۔
اس لیے اگر کوئی بندہ کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے اور اس کے اوپر وہ اپنی تکلیف کا اور بیماری کا، اس مصیبت کا اس نیت سے اظہار کرے کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے یا اس کو برا جانتا ہے یا وہ اللہ سے شکایت اور اللہ سے شکوہ کرتا ہے، تو امام غزالی فرماتے ہیں یہ حرام ہے۔ شاید اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تعظیم اور اس کی معرفت کی نشانی یہ ہے کہ تم اپنی نہ تو تکلیف کی شکایت کرو اور نہ ہی اپنی مصیبت کا ذکر کرو کسی سے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اجر والا وہ گھونٹ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے غصے کو ضبط کر کے صبر کا گھونٹ پھر پی لے۔ سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجر والا جو گھونٹ ہے، اجر والا گھونٹ جن سے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے غصے کو بھی ضبط کر کے صبر کا گھونٹ بھر لے، کہ یہ سب سے اجر والا گھونٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ہائے میرا افسوس یوسف کی جدائی پر۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائے یوسف کے اوپر میرا طویل رنج اور غم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے پاس گئے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو لوہار تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا رضائی باپ تھا، رضائی باپ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو لیا، ان کو بوسہ دیا، ان کو چوما، ان کو سونگا۔ پھر ہم اس کے بعد آپ کے پاس گئے تو ابراہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے تھے، وہ اپنی جان، یعنی وہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث سے، اپنی جان کی سخاوت کر رہے تھے۔ وہ پردہ فرمانے کا وقت تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ بھی، یعنی آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ابن عوف یہ آنسو رحمت ہیں۔ پھر آپ کی آنکھوں میں اور آنسو آئے۔ آپ نے فرمایا، آنکھ سے جو آنسو بہتے ہیں اور دل غمگین ہے، اور ہم زبان سے صرف وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے صرف وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اور اے ابراہیم ہم آپ کی جدائی پر غم زدہ ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنسو جن سے آنسو یا اس درد اور غم کے اندر رونا، وہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ یا شکایت نہیں ہے، یہ لوگوں سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو آپ نے فرمایا کہ آنکھ سے آنسو بہتے ہیں اور دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے صرف وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہے۔ تو اے ابراہیم ہم آپ کی جدائی پر غم زدہ ہیں۔ بہرحال تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے، اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ 80 سال روتے رہے۔ 80 سال حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے۔ 80 سال اس رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں خشک نہیں ہوئیں، اتنا روئے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور جب حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب ان کی بصارت گئی، رو رو کر وہ نابینا ہو گئے، ان کی بصارت چلی گئی، تو جب
جس وقت ان کی بصارت گئی تو اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام سے جان سے۔ بہرحال آگے فرمایا قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَعُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ هَرَدًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ بیٹوں نے کہا ان کی حالت دیکھ کر آپ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ سخت بیمار پڑ جائیں گے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعقوب نے کہا میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جن کا تم کو علم نہیں ہے۔ اپنے بیٹوں کو کہا، ان کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر آپ نے اپنے بیٹوں کو کہا ہے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، آپ نے کیا فرمایا، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ حالانکہ آپ کے بیٹے تو آپ کو اس 80 سال یا جتنے بھی سال پہلے آپ کو یہ یقین دلا چکے ہوئے تھے کہ ان کو تو بھیڑیا کھا چکا ہے، بھیڑیا کھا گئے۔ جاؤ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ بہرحال آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے باپ سے کہا کہ آپ ہر وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں، تو اس گریہ و زاری سے آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ اپنے جسم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، رو رو کر آپ کی حالت غیر ہو گئی ہے۔ اور یہ نہ ہو کہ اس شدت غم کی وجہ سے جس طرح آپ یوسف کی جدائی میں روتے ہیں کہیں آپ کی موت ہی واقعہ نہ ہو جائے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کا صرف اللہ سے ذکر کرتا ہوں، یہ جو تم رونے کی میرے ساتھ بات کر رہی ہو میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے، یہ تو میں اللہ سے جو بھی بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں، تو چھوٹا غم ہو یا بڑا اس کا ذکر میں صرف اللہ سے کرتا ہوں، صرف اللہ سے کرتا ہوں اپنے غم کا ذکر جو ان سے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اب بعض نشانیوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے ملاقات کا یقین تھا، جیسے کہ اسی آیت کے اندر آپ لے لیں کہ آپ نے کیا فرمایا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ وہ تو قسمیں کھاتے تھے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے کہا جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ تو آپ کو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور ان سے ملاقات ہوگی حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اسی لیے آپ نے فرمایا جیسے پیچھے گزرا آیت کے اندر کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان باتوں کا علم ہے جن کا تمہیں بھی علم نہیں ہے، جن کو تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں پتا۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی تھے، تو یعنی اللہ کی رحمت، اس کے احسان، اس کی وحی، یعنی ایک جو ان کے اوپر نبی ہونے کے ناطے ان پر اللہ کی رحمت تھی، جو اللہ کے انوار و تجلیات تھے، جو وحی کے ذریعے ان کو پیغامات ملتے تھے، تو میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے وہاں سے راستے کھولے گا جہاں کا مجھے بھی علم نہیں ہے۔ یہ بھی انہوں نے فرما دیا کہ اللہ کے علم کے سامنے تو کسی کا علم کچھ بھی نہیں ہے نا۔ تو حضرت
اصل میں اشارہ یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ پورا یقین تھا کہ ان کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، انہیں معلوم تھا۔ اب ایک روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ ملک الموت سے، کیا تم نے میرے بیٹے یوسف کی روح قبض کی ہے؟ وہ کہتے تھے بھیڑیا کھا گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا، کیا تم لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہو؟ کیا میرے بیٹے یوسف کی بھی روح قبض کر چکے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، نہیں، میں نے یوسف کی روح قبض نہیں کی۔ تو پھر ملک الموت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اشارتاً آپ کو مصر کی طرف اشارہ دیا کہ مصر کی جانب یوسف کو تلاش کریں۔ تو اس سے بھی کیا مطلب تھا کہ یوسف زندہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہے، کہ مصر کی جانب تلاش کریں۔ اور ایک چیز مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جن چیزوں کا مجھے علم دیا گیا ان چیزوں کا وہ چیزیں تمہارے علم میں نہیں ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا ہو کہ ان قریب یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی، ان سے ملاقات ہوگی۔ تو اور تیسرا یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اب جب مصر کے بادشاہ کی سیرت اور اس کی باتیں اور اس کا کریکٹر اور اس کا کردار اور اس کی بزرگی کا جو اپنے الفاظ میں ذکر کیا، تو اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے تو وہ اسی وقت سمجھ گئے کہ جس کو یہ مصر کا بادشاہ کہہ رہی ہیں نا، یہی میرا بیٹا یوسف ہے، کیونکہ یہ جو خصلتیں ہیں یا یہ جو سیرت ہے، یہ مبارک سیرت، یہ کسی کافر کی نہیں ہو سکتی، یہ کسی کافر کی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے کل کے درس میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب کل یا پرسوں کے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ اچھا ساری باتیں تو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ اس بادشاہ کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ ہماری شریعت کے اندر چوری کی سزا یہ ہے؟ خیر، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹوں کو کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ تو جب ان دلائل اور ان نشانیوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ مصر کا بادشاہ اصل میں یوسف ہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اور یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ تو بہرحال اصل جو چیز ہے جو اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ صبر کرنا چاہیے، جو حضرت امام غزالی نے صبر کی تعریف کی ہے کہ صبر ہے کیا، کہ کسی بیماری کے اندر بندے کو خدا نہ خواستہ کینسر ہو گیا، بندے کو دل کی تکلیف ہو گئی، بندے کی کڈنی فیل ہو گئی، اللہ سے یا لوگوں سے ناراض ہو کر یا غصے کے اندر یا اس کو اچھا نہ سمجھتے ہوئے بیان کرنا، امام غزالی فرماتے ہیں یہ حرام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں شکوے اور شکایتیں کرنا حرام ہے۔ ہاں، اس صورت میں جائز ہے کہ اگر آپ اپنے دل کی بات کسی سے شیئر کرتے ہیں مگر اللہ کی رضا کے اوپر آپ راضی ہیں، وہ جو بھی تکلیف یا بیماری ہے آپ اللہ کی رضا میں راضی ہیں، اس مصیبت کے اوپر آپ اپنے دل میں اس کو برا جانتے ہوئے لوگوں سے بیان نہیں کر رہے، یا شکوہ اور شکایت کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں لوگوں سے آپ وہ بات شیئر نہیں کر رہے، تو تب ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو انہوں نے فرمایا کہ اب میں صبر جمیل کروں گا، وہ ہے صبر جمیل۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا جون سا ہے، ہمیں قرآن حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا
مفسرین نے لکھا ہے کہ گناہ نہیں کفر ہے. مفسرین نے لکھا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ کفر ہے، کیونکہ انسان اللہ کی رحمت سے اس وقت مایوس ہوتا ہے جب ایک تو اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کو اس کی مراد کا علم ہی نہیں ہے. آپ نے بعض دنیا میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، ہم نے دیکھی ہیں، میری تکلیفوں کا خدا کو کیا پتا، معاذ اللہ استغفر اللہ، میری مصیبتوں کا خدا کو کیا پتا، میرے غموں کا خدا کو کیا پتا. اکثر اور اب گھروں کے اندر عورتیں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، کیونکہ انسان اللہ کی رحمت سے اس وقت مایوس ہوگا، ایک تو تب مایوس ہوگا نا کہ اگر اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کو اس کی مراد کا علم ہی نہیں ہے، تبھی مایوس ہوگا. بھئی تب تو مایوسی کا سمجھ آتا ہے نا کہ وہ کہے کہ اللہ کو اس کی مراد کا پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ سوچنا یا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے. یا پھر اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کو علم تو ہے مگر وہ اس کی مراد کو پورا کرنے سے عاجز ہے معاذ اللہ، اور اس پر قادر نہیں ہے. اگر یہ صورت ہے تب بھی کفر ہے. یا اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس کو اللہ کو علم بھی ہے، پہلے تو ہے کہ اس کو علم ہی نہیں ہے، دوسرا ہے کہ علم ہے مگر قدرت نہیں ہے، اور تیسرا ہے کہ علم بھی ہے اور قدرت بھی ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ بخیل ہے اور اس کی اس تکلیف میں سے اس کو نکالنا چاہے تو وہ اپنے معاذ اللہ بخل کی وجہ سے نہیں نکالے گا، تو یہ بھی چیز کفر ہے جو ان سے. اس لیے مومن کو آخری وقت تک یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی امید اور مراد کو پورا کر دے گا، اس کی امید کو بھی اور اس کی مراد کو بھی پورا کر دے گا. کیوں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے. اگر بندہ اس مسئلے کو سمجھ جائے تو آپ دیکھیں کتنی بڑی نیکی اور بزرگی کے دامن میں اور اس کے سائے کے اندر وہ آ جاتا ہے، اور کتنے بڑے گناہ اور کفر کی دنیا سے وہ بچ جاتا ہے. جن سے مومن کو، ایک مسلمان کو، اس کو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ اپنی رحمت سے اس کی امید اور مراد کو ایک دن پورا کر دے گا انشاءاللہ. ایک دن اس کی مراد پوری ہو جائے گی. تو تبھی مایوس تو تب ہوگا نا کہ یا تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، یا وہ یہ سمجھے کہ علم میں ہے مگر اس کی قدرت میں نہیں ہے، یا وہ یہ سمجھے کہ علم میں بھی ہے قدرت میں بھی ہے مگر وہ بخیل ہے کہ وہ دینا نہیں چاہتا. ساری چیزوں میں کفر ہے. آپ غور کریں اس چیز کے اوپر. لیکن اگر کسی وجہ سے یہ سوچنا چاہیے کہ وقت نکل جائے اور اس کی مراد پوری نہ ہو، تو پھر یہ یقین کرنا چاہیے کہ اس کی مراد کو پورا کرنا اللہ کی حکمت کے خلاف تھا، یا اس کی مراد خود اس کے حق میں نقصان دہ تھی. جو چیز وہ مانگ رہے اس کو نہیں پتا کہ یہ اس کے حق میں فائدہ مند ہے یا نقصان دہ. ہم نے زندگی میں کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں یار واقعی میں اس وقت اتنا مانگتا تھا، میں تو مایوس ہو گیا، اور وہ تو اچھا ہی ہوا اللہ نے مجھے وہ چیز نہیں دی. اگر وہ چیز دے دیتا تو میں آج اتنی ترقی نہ کرتا جتنی آج میں نے ترقی کی ہوئی ہے. ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے. تو یا اس کی مراد خود اس کے حق میں نقصان، اس کو پتہ ہی نہیں تھا. اب اس کو پتہ چلا کہ ہاں یہ بہتر تھا کہ اللہ نے مجھے اس وقت وہ چیز نہیں دی تھی جو میں مانگتا تھا. اگر وہ دے دیتا تو آج میں اس جگہ کے اوپر نہ ہوتا جہاں میں اب ہوں. یا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ مراد پوری نہیں کی تو اس کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ اس کے عوض اس سے کوئی اچھی کوئی اور نعمت دنیا میں یا آخرت میں دے دے گا جن سے. یا اگر اس نے مراد پوری نہ ہونے پر صبر کیا تو اللہ اس کے بدلے میں دنیا یا آخرت کی کوئی مصیبت اس سے دور کر دے گا. اور صبر کے اوپر پہلے بھی میرے ایک دو بیانات بڑی تفصیل سے گزر چکے ہیں، جس کو آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر بھی سن سکتے ہیں جن سے. بہرحال یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں پر فرمائی کہ
انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. اب یہ قرآن ہے. اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.